دوستو آج کے دور کے اندر سوشل میڈیا کی اہمیت سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ جہاں اس کے بے پناہ فائدے موجود ہیں، وہیں مس انفارمیشن یا جھوٹی اور من گڑت خبریں پھیلا کر کسی بھی زندہ شخص کو مار دینے، اس کا کیریئر تباہ کر دینے یا معاشرے کے اندر بے چینی اور فتنہ پھیلانے کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے، کیونکہ آئے روز چند ویوز، لائکس یا مشہور ہونے کے لیے لوگ ایسی گمراہ کن خبریں پھیلاتے رہتے ہیں جو معاشرے کے اندر فتنے اور فساد کا باعث بنتی ہیں۔ آج کرونا وائرس جو بظاہر ایک عام سا نزلہ زکام پھیلانے والا وائرس ہے، لیکن اس قدر تیزی سے پھیلتا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر ایک خوف اور دہشت پھیلا دیا ہے۔ کئی ممالک کے اندر ریڈ الرٹ جاری ہو چکی ہے، اور اسی خوف کا فائدہ اٹھا کر چند موقع پرست لوگ آپ کو کچے پیاز کھا کر یا لہسن کے ذریعے کرونا وائرس کا علاج بتاتے ہوئے انٹرنیٹ پر ہر جگہ ملیں گے۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا اور انتہائی دکھ ہوا یہ دیکھ کر کہ ٹک ٹاک سوشل میڈیا ایپ پر قرآن کریم کے بارے میں ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کرونا وائرس کے علاج کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر امتی کے لیے ایک ایک بال قرآن کریم کے اندر چھوڑا ہے، جسے آپ اگر پانی کے اندر ڈال کر پئیں تو آپ کو شفا ہوگی۔ اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو اپنا قرآن پاک چیک کریں۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم۔ ابھی ایک خبر ملی ہے کہ قرآن مجید کی سورت بقرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تحفے کے طور پہ ایک بال بھیجا ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے۔ ابھی آپ جائیں اپنا قرآن مجید اوپن کریں، سورت بقرہ کا ایک ایک صفحہ الٹائیں، اس میں سے ایک بال نکلے، اس بال کو نکال کے پانی میں بھگو کے رکھنا ہے، اور وہ پانی صبح اٹھ کے سارے گھر والوں نے پینا، اور پھر اس بال کو دوبارہ قرآن مجید کے اسی حصے میں رکھ دینا ہے۔ میں نے بھی اپنے گھر کے قرآن مجید میں دیکھا ہے، میرے گھر کے قرآن مجید میں سے بھی نکلا ہے، میں آپ کو بھی تصویریں دکھاتا ہوں۔ آپ بھی جائیں، ابھی جائیں اور دیکھیں، آپ کے گھر کے بھی قرآن مجید میں موجود ہوگا، اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں آپ کو یہ چھوٹا سا بال نظر آ رہا ہوگا، آپ بھی جائیں اپنے قرآن مجید کو دیکھ۔ اور اس لڑکے نے ویڈیو کے آغاز میں یہ بتایا ہے کہ ابھی یہ خبر ملی ہے۔ اب بندہ اس سے پوچھے کہ خبر کہاں سے ملی ہے، کیا اس پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے، کیا اسے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے؟ وہ تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ایسے منافق شخص کے خواب کے اندر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پاک ہستی کبھی نہیں آ سکتی۔ اور ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص مجھے خواب کے اندر دیکھے اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل کے اندر کبھی نہیں آ سکتا۔ یا پھر بندہ اس سے یہ پوچھے کہ کیا اس نے خود اپنے اوپر یہ علاج آزما کر دیکھا ہے؟ چلو یہ بات تو ایک نارمل حد تک تھی کہ جب بھی اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے تو لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، پاپولر ہونے کے لیے کوئی بھی طریقہ استعمال کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں کتنا بھی گرنا پڑے۔ لیکن یقین کریں اس سے زیادہ دکھ مجھے اس وقت ہوا جب میں نے کمنٹ سیکشن کو دیکھا، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر لوگ اس من گڑت افواہ کی تصدیق کر رہے تھے۔ اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج کے دور کے اندر مس انفارمیشن یا سوشل میڈیا کو کنٹرول کر کے اگر آج کے دور کے اندر دجال ظاہر ہو جائے تو کس طرح سے ہماری نوجوان نسل کو آسانی سے گمراہ کر سکتا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کو الماریوں میں سجا کر رکھتے ہیں، اسے پڑھ کر دعا مانگنے کی بجائے یا اس کتاب کو سمجھ کر ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے اسے تعویذ بنا کر اور اس کے اندر سے بال نکال کر اسے شفا کا ذریعہ سمجھتے ہوں، ایسے مسلمانوں کو گمراہ کرنا کتنا مشکل کام ہے، اس کا اندازہ آپ یقیناً خود لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا اور مجھ سے کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ اس کے علاوہ اپنی امت کو یہ بھی نصیحت کی کہ جب کوئی خبر لانے والا تمہارے پاس خبر لائے تو اس پر یقین کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ لیکن یہاں لوگ اپنا دماغ استعمال کرنے کی بجائے کہ اگر کسی شخص نے کوئی بات کہہ دی ہے، کوئی جھوٹی بات پھیلا دی ہے تو اس کی تصدیق نہیں کرنی، بلکہ جو اس نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق شخص کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جب بھی وعدہ کرے اسے توڑ دے، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے لیے جہنم کا آخری درجہ ہے، جہاں سے وہ کبھی بھی باہر نہیں نکلیں گے۔ چاہے وہ اپنے سارے اعمال کا حساب دے کر جنت کے حقدار بھی ٹھہرتے ہوں، وہ پھر بھی کافروں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہیں گے۔ اور جھوٹ کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ انفارمیشن کو توڑ مروڑ کر یا اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولا جائے۔ آج ہمارے ایمان کس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ چھوٹی سی بیماری کے خوف سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس مشکل کا حل سمجھنے کی بجائے ایک بال کو شفا کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، جس کی حقیقت تو یہ ہے کہ اکثر قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو ہمارے سر کے کمزور بال ہوتے ہیں وہ قرآن پاک کے اندر اکثر گر جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے عورتیں گھر کے اندر کھانا پکا رہی ہوں تو اکثر آٹے کے اندر یا پھر سالن کے اندر کوئی نہ کوئی کمزور بال گری جاتا ہے۔ سو اس میں کون سا حیرت کی بات ہے؟ لیکن ایسے لوگ جو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے فتنہ اور گمراہی کی خبریں پھیلا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور جلد سے جلد انہیں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح کی خبریں جتنا آگے پھیلتی رہیں گی، جتنے زیادہ لوگ اس سے گمراہ ہوتے رہیں گے،
ان سب لوگوں کا گناہ صرف اسی ایک شخص کے سر جائے گا، اور جو لوگ اس پر یقین کر کے اسے شیئر کرتے ہیں انہوں نے اپنی قبر کے اندر خود جواب دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے تاکہ آپ سچ کو تلاش کریں، نہ کہ کسی کو بلائنڈلی فالو کریں۔ یہ بات سچ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کو پانی کے اندر ڈال کر لوگوں کو شفا کے طور پر پلاتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے اس مریض کو شفا بھی دے دیتے تھے۔ لیکن اس طرح کے جھوٹے دعوے کرنا کہ قرآن پاک سے اس طرح کے بال نکل رہے ہیں اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس طرح کی جھوٹی انفارمیشن کو پھیلانا، اس کی مثال تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ملتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بے روزگار شخص کو نوکری کا لالچ دے کر اسے لوٹ لینا جو پہلے ہی پریشان ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو کرونا وائرس کا شکار ہو اور آپ کے اس جھوٹے میسج پر یقین کرے، وہ خود کو مزید بیمار کر لے گا یہ سوچ کر کہ اس بال کے اندر شفا ہے، سو پاسبل ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہی نہ کروائے۔ سورہ الاحزاب کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ آج ہم صرف دعا کرنے کے بجائے ایسے لوگوں کو ان کی غلطی کا احساس دلوا کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کے اور میرے بس میں ہے، کیونکہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی موجود ہے اور آپ اپنی رائے کا اظہار کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ سو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے لوگ جو اس کی وجہ سے گمراہ ہو سکتے ہیں ان تک اس چیز کی اویئرنیس پہنچ سکے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔